اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہی رہے، زحمت نہ بنے، تو اپنی اولاد کو دین کا علم سکھاؤ، اپنے اولاد کو توحید سکھاؤ، ان کو شرک سے بچاؤ، کفر سے بچاؤ، بدعتوں سے بچاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ اولاد جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ، تو چاہے ان کو دنیا دو یا نہ دو، ان کو دنیا کی کوئی چیز مت دو، لیکن ان کو آخرت ضرور دو۔ ان کو دنیا کی تکلیفوں سے بچاؤ یا نہ بچاؤ، ان کو دنیا کی مصیبتوں سے نہ بچا سکو، لیکن ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ التحریم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے، اپنی اولاد کو بچا لو جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے ایندھن جو ہیں یہ لوگ اور پتھر ہی تو ہیں، یہ انسان ہی تو اس کا ایندھن بننے والے ہیں، یہ انسان ہی اس میں جلنے والے ہیں۔ اس لیے خود کو اس جہنم کے ایندھن بننے سے بچا لو، اپنی اولاد کو اس جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو۔ کیسے بچاؤ گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دین کا پابند بناؤ، شریعت کا پابند بناؤ، خود نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو اور گناہوں سے بچو، تب جا کر کے اپنی اولاد کو بچا سکتے ہو۔ اگر تم فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوئے پڑے ہو اور اولاد بھی نماز سے دور ہے، تو اس کے گناہوں کی سزا بھی تم کو ملنے والی ہے۔ سمجھ لینا کہ اس کے گناہ کا بوجھ تم کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ اولاد تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اگر تم فجر کی نماز سے غافل پڑے ہو، اولاد بے نمازی نکل جاتی ہے، تو اس کا گناہ تم کو ملے گا۔ اگر تم رات بھر جاگتے ہو، اولاد عیاش نکل جاتی ہے، تو اس کا گناہ کی سزا بھی تم کو ملنے والی ہے۔ اگر تم سودی کاروبار کر کے حرام کمائی کر کے اپنے اولاد کو کھلاتے ہو، اولاد حرام راستے پر چلتی ہے، تو اس کا گناہ، اس کی سزا بھی تم کو بھگتنا پڑے گی۔ تو اولاد کو اگر اپنے اعمال کے ذریعے تم برا بنا رہے ہو، اپنے عمل کے ذریعے ان کو برا طریقہ سکھا رہے ہو، تو اس کی سزا تم کو ملنے والی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اپنا خود نیکی کر لیے، نماز پڑھ لیے اور دین پر چل لیے، چاہے اولاد نیک رہے یا نہ رہے، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اولاد پکڑ کر کے تمہارا دامن تم کو جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ محترم سامعین، اگر اپنی اولاد سے آپ کو سچی محبت ہے، تو اپنی اولاد کو چھوٹی مصیبت سے نہیں، بڑی مصیبت سے بچاؤ۔ اپنی اولاد کو چھوٹا آرام مت دو، ان کو بڑا آرام دو۔ میں مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کی اولاد کو بخار کی شدت ہے اور ڈاکٹر آپ سے کہے کہ اس کو انجیکشن لگانا پڑے گا ورنہ اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، بخار بہت شدید ہے، انجیکشن لگانا یہ بھی تکلیف ہے اور موت کا واقع ہو جانا یہ بھی تکلیف ہے، تو آپ موت سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو انجیکشن کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، یعنی اس کو چھوٹی تکلیف دیتے ہیں، لیکن بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آپ تڑپتے ہیں کہ اپنے اولاد کو ہم بڑی تکلیف سے بچا لیں، اس کو چھوٹی تکلیف دے دیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کے بدن کے کسی حصے میں انفیکشن ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس کے ہاتھ میں انفیکشن ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زہر ہے وہ پورے بدن میں پھیل جائے گا، اس کی جان چلی جائے گی، تو ماں باپ کیا کریں گے؟ چھوٹی تکلیف کو برداشت کریں گے، اس کے ہاتھ کو کٹوا دیں گے، لیکن اس کا مر جانا گوارا نہیں کریں گے۔ یعنی یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو چھوٹی تکلیف دے کر کے بڑی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر آخرت کی جو تکلیف ہے، جہنم کی جو تکلیف ہے، جہنم میں جو رسوائی ملنے والی ہے، جو تکلیفیں ملنے والی ہے، جو اس کا عذاب، اس کا دردناکیاں ہیں، اس سے بچانے کے لیے آپ کیوں نہیں تڑپتے ہیں؟ اپنے اولاد کو دنیا دیتے ہیں، دنیا کی پڑھائی، دنیا کی ڈگریاں ان کو سکھاتے ہیں، ان کو دنیا میں کمانا سکھاتے ہیں، بڑا انجینئر بنا دیتے ہیں، بڑا ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، وہ دنیا ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیکن پھر ان کو آخرت آپ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یعنی دنیا کی تکلیفیں آپ ان کو نہیں دینا چاہتے ہیں، دنیا میں ان کو آرام دینا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں دنیا میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ محبت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو جہنم سے نہیں بچا پا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچا پا رہے ہیں، تو آپ کو اپنی اولاد سے ذرہ برابر محبت نہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو توحید نہیں دے پاتے ہیں، شرک سے نہیں بچا پاتے ہیں، اور ان کو دنیا کی ساری دولت دے دو، ان کو پوری دنیا، یہ دنیا کا پورا مالک بنا دو اور اس دنیا کی طرح 7 دنیا ان کو دے دو، لیکن پھر بھی آپ اپنی اولاد سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، آپ اپنی اولاد کے دشمن ہیں، اس لیے کہ آپ نے ان کو توحید نہیں سکھائی، آپ نے ان کو شرک سے نہیں بچایا، آپ نے ان کو جہنم سے بچنے کا سامان نہیں دیا، تو آپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی اولاد کو ایک وقت کی روٹی بھی مت دو، ایک وقت کا کپڑا پہننے کا سامان بھی مت دو، دنیا میں وہ بھکاری بن کر کے رہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، دنیا کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، لیکن ان کو توحید سکھا دو، ان کو شرک سے بچنا سکھا دو، دین کا علم دے دو، تو آپ ہی اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ آپ سے زیادہ اپنی اولاد سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے دنیا تو ان کو برباد کر دی، لیکن آپ نے آخرت میں بچنے کا سامان دے دیا، جہنم سے بچا لیا، آپ نے ان کو جنت دے دی۔ تو یہی سب سے بڑی محبت ہے۔ اگر آپ کے دل میں اپنی اولاد سے محبت ہے، فکر ہے، خود بھی بچنا چاہتے ہیں، اولاد کو بھی بچانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو جنت کا راستہ دو، جنت میں جانے کا ذریعہ دے دو اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ دے دو۔ یہی محبت ہے اور یہی قرآن مجید کا پیغام ہے۔